اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو۔ چیز پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے بھی کہہ رہا ہے، اور یہ خطاب پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے، جو ان کے ماننے والوں کو ہے کہ پاک صاف کھاؤ اور اچھے اعمال کیا کرو۔ اور اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے نہیں، استعمال نہیں کرتے، ان کو بھی حکم کا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، یہ استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو اس کو علیم، جاننے والا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، اور بے شک یہ امتکم، تمہاری امت، امۃ واحدۃ، ایک ہی امت ہے، تمہاری پوری امت ایک ہی امت ہے، سب انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے، ان کا ایک ہی دین تھا، وہ تھی توحید، عبادت۔ اور باقی سارے ہر امتوں کے الگ الگ کچھ نہ کچھ احکامات ہوتے ہیں، ورنہ اصل دین ایک ہی ہے، توحید کو ماننا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس وہ جدا جدا ہو گئے، زبورہ ٹکڑوں میں بٹ کر جدا جدا ہو گئے، أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان کا جو معاملہ تھا نا، ان کا آپس کا معاملہ، اس معاملے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جدا جدا ہو گئے، یعنی اس معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ جدا جدا ہو گئے۔ کسی نے شرک کرنا شروع کر دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا، کسی نے فرشتوں کو کہہ دیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے، اور کسی نے یہ پتھروں کو اور قبروں کو ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی ہے، ہر جسم کے اندر ہے، ہر دل کے اندر ہے، کسی نے کہہ دیا انسان جا کر اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مختلف انہوں نے اپنے اس معاملے میں، دین کے معاملے اپنے آپ کو گروہ بنا لیا۔ کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فارحون، اس پر خوش ہے، ہر گروہ جو اپنے پاس اس پر خوش ہے، حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانا جس طرح انبیاء نے مانا ہے، وہ اصل عبادت ہے، وہ اصل توحید ہے۔ فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم، ان کی اس غفلت میں، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی اب یہ سمجھتے نہیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمد لہم بہ من مال و بنین، بے شک جو ہم ان کو ان کی مدد کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال سے اور بیٹوں سے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے بلائی کے کاموں میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ اور مال اولاد دے دے کر ان کے بلائی کے کام بڑھ رہے ہیں؟ ان کے یہ اچھے کام ہیں، ان کو یہ ہم نے اچھائی دی ہوئی ہے تو سمجھ لیں وہ اچھے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان الذین، بے شک وہ لوگ، هم من خشیۃ ربهم، جو اپنے رب کے روب سے، اپنے رب کے دبدبے سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین هم بربهم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤتون، جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو بھی انہوں نے دیا، جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں نا، وقلوبهم، اور ان کے دل، واجلۃ، ڈرتے ہیں، دل ڈرتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال جو کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول ہی نہ ہو۔ اصل چیز ہے کہ نیت صحیح ہو اور ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور قبول نہ کرنے سے وہ ڈرتے بھی ہیں کہ یہاں نہ ہو، قبول نہ ہو۔ بہت سارے اعمال لوگوں کے ایسے ہوں گے، بڑے اعمال ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، جیسے وہ صورت غاشیہ میں آیت آتی ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہونے ہوں گے لیکن جہنم میں داخل ہونے والے ہیں وہ۔
تو یہ ہے کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں کہیں قبول نہ ہو، تو قبولیت کی ساتھ ضرور دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے دعا کی اللہ ہم نے تیرا رب خانہ کعبہ بنایا ہے تو ہمارا یہ عمل قبول کرنا، تیرا گھر بنایا ہے۔ اور وہ ڈرتے ہیں انہم بشک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نے اعمال کیے ہیں، رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں بلائی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ سابقون آگے بڑھنے والے ہیں، بلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور ان کی طرف وہم لہا سابقون، اور ان کی طرف وہ آگے نکلنے والے ہیں، بھلائی کے کاموں میں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں کے لیے آگے نکلنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم کسی جان کو تکلیف دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ ہی بولتی ہے، یعنی اس کا نامہ اعمال ہے وہ حق کے ساتھ ہی بولے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا، اس سے سخت غفلت میں ہے، اپنے اعمال میں اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اپنی جو وہ ہے نا ان کا نامہ اعمال، ان کا رجسٹر، ان کی کتاب، اس بارے میں وہ سخت غفلت میں ہے، یا اپنے اعمال کے حساب سے وہ سخت غفلت میں ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اور بھی اعمال ہیں اس کے علاوہ، اور بھی انہوں نے کئی ابھی برائی والے اعمال کرنے ہیں، ہم لها عاملون، جس کو وہ کرنے والے، انہوں نے یہ تو اعمال کر لیے نا، ہاتھ درمی دکھائی ہے، ضد دکھائی ہے، نافرمانی کی ہے، شرک کیا ہے، کئی کچھ کیا ہے، اور انہوں نے ابھی اور بھی اعمال کرنے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ کہ جب ہم پکڑیں گے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب عذاب کے ساتھ ان کو پکڑیں گے، اذا ہم یجأرون، تو پھر وہ اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، بلبلانا جیسے یہ بھینس وغیرہ آواز نہیں نکالتی تکلیف میں، تو ایسے یہ پھر بلبلائیں گے۔ اللہ فرمائے گا لا تجأروا اليوم، نہ تم بلبلاؤ آج کے دن، انکم منا، بے شک تم ہماری طرف سے تمہیں، لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، قد کانت آیاتی، یقیناً میری آیتیں، علیکم تم پر پڑھی جاتی ہیں تھیں، فکنتم علی اعقابکم، پس تم اپنی ایڑیوں پر تانکثون پھر جایا کرتے تھے، مستکبرین بھی، تکبر کرنے والے بن کر، اس کے ساتھ سامران تہجرون بھی، سامران تہجرون، اس کے ساتھ تم رات کو قصہ گوئی کرتے تھے، بیہودہ گوئی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، قصے سناتے تھے، اور تم بیہودہ گوئی کرتے تھے، اس کے ساتھ، یہ دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، کتابوں کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا مذاق اڑاتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس بات میں کوئی غور و فکر نہیں کیا، ام جاءہم، یا ان کے پاس آئی ہے یہ چیز، کہ ما لم یأتی آباؤہم الاولین، کہ جو ان کے پہلے لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ پہلے نہیں آئی، ان کے پاس آئی ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں نا کہ پہلے بھی سب کچھ ایسا ہو چکا ہے، عذاب بھی آ چکے ہیں نافرمانیوں کے، اور انبیاء کو جھٹلانے کے عذاب بھی آ چکے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا، کیا ان کے پاس پہلے نہیں آئی، کیا ان کے پاس یہ چیز آئی ہے جو پہلے نہیں آئی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی آئی تھی، ان کے پاس بھی یہ چیز آ رہی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ یا تو انہیں پہچانا نہیں پھر انکار کریں، پہچان بھی لیا ہے پھر بھی فہم لہ منکرون، اس کا انکار کرنے والے ہیں، بس وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، پہچان لیا ہے، ان کو سچا امین جانتے تھے، اس لیے بھی سچا صادق امین کہہ کر پھر بھی انکار انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے رسول کو پہچان لیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ انجانے میں انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہن، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پاگل پن ہے، جنون ہے، مجنو ہے، کوئی پاگل پن ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے، ممکن یہ تو بطور مسخرہ اور مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے سب سے اچھا بندہ، سب سے سمجھدار، عقل مند بندہ ہمارے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ ان کے پاس وہ حق لے کر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، للحق کارہون، حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق مطلب سچی چیز، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی پیروی کرے، حق ان کے پیچھے چلے،
تو اگر وہ مطلب حق ایک چیز ہے اور ان کی خواہشیں دوسری چیز ہیں، اگر حق ان کے مطابق ان کی خواہشوں کے مطابق بندہ دلائل کو مروڑتا رہے، مروڑ کر پیش کرے، تو ظاہر ہے زمین میں فساد پڑ جائے گا۔ قاتل کہے گا کہ مجھے کچھ نہ کہو، وہ جتنے مرضی قتل کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو یہ جو قانون ہے نا، اگر حق کسی کے نیچے کسی کے تابع ہو جائے تو زمین میں اور آسمان میں فساد پڑ جائے۔ اگر حق اور قانون کسی کے خواہشوں کی اتباع کرنا شروع کر دے، لفظت السماوات والارض، تو زمین آسمانوں اور زمین میں فساد پڑ جائے، امان فیہن، زمین آسمان خراب ہو جائیں اور جو بھی ان میں ہیں سب خراب ہو جائیں۔ بل اتیناہم، بلکہ ہم ان کے پاس آئے ہیں، بذکرہم، ان کے ذکر کے ساتھ، یعنی ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے نا، ان کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ایک تو ہے نا نصیحت، دوسرا ہے ان کی عزت اور شرف اور ناموری، یعنی ہم یہ لے کر آئے ہیں تاکہ ان کی عزت اور بڑھ جائے، تو اس سے وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، پس کیا تم ان سے سوال کرتے ہو کسی خرج کا، مطلب مزدوری کا ان سے سوال کرتے ہو، تو اس لیے وہ ان کا دل نہیں کر رہا کہ ہمیں مزدوری دینی پڑے گی۔ فخراج ربک خیرا، پس تیرے رب کا کی جو مزدوری ہے، تو تجھے جو ملنے والا ہے خراج ہے وہی بہتر ہے۔ یعنی کیا تم ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتے ہو، حالانکہ جو رب کی آمدنی ہی تیرے لیے بہتر ہے، تیرے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ رزق دے گا، تم ان سے کچھ مانگتے نہیں ہو۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، تدعوہم، ان کو بلاتے ہو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، تم بلاتے ہو اسلام کی طرف بلاتے ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی نہ تم ان سے کچھ مانگتے ہو، پھر بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت کے ساتھ، عن الصراط، وہ اس راستے تھے، لناکبون، ہٹ جانے والے ہیں۔ تو جو اس پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ اسی راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان لانے والا بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور دین کی طرف پلٹتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور ہم ان سے ہٹا دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو بھی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو بھی ان کو تکلیف ہم ہٹا دیتے ہیں نا، اگر ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یقیناً وہ ضرور داخل ہوں گے اپنی سرکشیوں میں، یعمہون، حیران پھریں گے، یعنی اپنی سرکشی میں ضرور وہ اصرار کریں گے، اور اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے، بھٹکتے ہوئے وہ پھر بھی اپنی گناہیوں میں، اپنی گمراہیوں میں، اپنی طغیانیوں میں، اپنی سرکشیوں میں وہ اصرار کریں گے اور بھٹک رہے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے پکڑ لیا ان کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہ تو وہ اپنے رب کے لیے جھکے اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، نہ ہی وہ جھکے اور نہ ہی وہ گڑ گڑاتے تھے۔ حتیٰ اذا فتحنا، حتیٰ کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر، علیہم باباً ذا عذاب شدید، سخت ایک دروازہ کھول دیا ہم نے سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، تب اچانک ہی وہ نامید ہونے والے تھے۔ تو یہ عذاب کا دروازہ کون سا تھا؟ وہ یہ ہے کہ جب ان پر قحط سالی آ گئی، یا اس سے مراد بدر کا عذاب ہے، یا اس سے مراد جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ ان کی گندم روک لی تھی، کوئی بھی ہے یہ تینوں میں سے، تو تب بھی پھر وہ نا امید ہو گئے۔